بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا والمجوزون له هم اکثر اصحاب الشافعی رحمہ اللہ فإنهم يعطون اسم الخمر لكل ما يخامر العقل وقد قال لهم واحد من الحنفية لم تسمى القارورة قارورة فقالوا لأنه يتقرر فيه الماء فقال إن بطنك أيضا يتقرر فيه الماء فينبغي أن يسمى قارورة ثم قال له لمن يسمى الجرجير جرجيرا فقالوا إنه يتجرجر أي يتحرك على وجه الأرض فقال إن لحيتك أيضا يتحرك فينبغي أن تسمى جرجيرا فتحير وسكت۔ شارح بتا رہی ہیں کہ امام شافعی رحمہم اللہ کے اکثر اصحاب اور پیروکار لغت میں قیاس کے جاری ہونے کے قائل ہے کہ لغت یہ قیاس کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ آگے ذکر کیا ہے ان کا ایک قیاس حکم لغوی کو ثابت کرنے کے لیے جو وہ قیاس کرتے ہیں۔ مثلاً حضرات شافعیہ فرماتے ہیں کہ خمر مخامرت سے مشتق ہے۔ خمر جس کا معنی ہے شراب، یہ مخامرت سے مشتق ہے، اور خامرہ یخامر مخامرتن اس کا معنی ہوتا ہے عقل کو ڈھانکنا اور عقل پر چھا جانا اور پردے آ جانا اور عقل کا مستور ہونا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ خمر کو جو خمر کہا گیا ہے، اس وجہ سے خمر نام دیا گیا ہے شراب کو کہ اس شراب کی پینے کی وجہ سے عقل یہ اس پر پردے آ جاتے ہیں اور وہ مستور ہو جاتا ہے اور وہ گویا ڈک جاتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس وجہ سے وہ بتا رہی ہیں کہ ہر وہ نشہ آور مشروب جو نشہ آور ہوں، جس کے پینے کی وجہ سے عقل پر پردے آ جاتے ہیں اور وہ گویا ڈک جاتا ہے اور مستور ہو کر وہ کام چھوڑ دیتا ہے، ان کو بھی یہ کہتے ہیں خمر پر قیاس کرتے ہوئے، اس علت کی بنیاد پر خمر پر قیاس کرتے ہوئے ان کو بھی خمر کا نام دے دیتے۔ اور پھر جو حکم خمر شراب کا ہے، وہی حکم وہاں پہ بھی ہر نشہ آور مشروب پر بھی جاری اور لاگو کرتے ہیں۔ یہ قیاس اس طرح وہ کرتے ہیں، لغت کو قیاس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے، یہ جو وجہ تسمیہ نام رکھنے کی جو وجہ ہوتی ہے، یہ اصل میں اس نام کو دوسرے ناموں پر ترجیح دینے کے لیے یہ وجہ ہوتی ہے، ذکر کی جاتی ہے کہ اس نام کو جو ترجیح دی ہے اور اس چیز کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ مناسبت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وجہ اور یہ علت جہاں بھی کہیں پائی جائے وہاں پہ بھی اس کو بھی یہ نام اور اس پر بھی اس نام کا اطلاق ہو اور اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو۔ مطلب کہ اور نام کیوں نہیں رکھا گیا، یہ والا نام کیوں مختص کیا، اس کو کیوں ترجیح دی دوسروں پر، اس کی لیے وجہ ذکر کی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وجہ اب جہاں بھی کہیں پائی جائے،
جہاں بھی وہ علت پائی جائے تو اس کو وہ والا نام دیا جائے۔ مثلا خمر کو جو خمر کہا دیا ہے اور کوئی اور نام شراب کو نہیں دیا گیا ہے، یہ خمر کا نام جو رکھ دیا گیا ہے اور دیا گیا ہے، اس کے لیے یہ وجہ ذکر کی جاتی ہے کہ خمر مخامرت سے ہے اور اس کا معنی ہے اس طرح ڈھانکنا اور چھپانا، اور یہ شراب جب آدمی استعمال کر لیتا ہے تو اس میں بھی یہ خاصیت ہے کہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ عقل پر پردے آ جاتے ہیں اور وہ مستور ہو جاتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کو یہ خمر کا نام دیا گیا ہے اور دوسرا نام اس کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ اس نام کو دوسرے ناموں پر ترجیح دینے کی یہ وجہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جہاں بھی کہیں یہ غلت مخامرت پھر پائی جائے، جیسے کہ مشروبات نشہ آور مشروبات میں، تو وہاں پہ بھی یہی نام ان کو کہا جائے اور اس پر اطلاق ہو۔ اسی وجہ سے کسی حنفی عالم نے حنفیہ میں سے اصحاب شافعیہ سے، امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب سے عرض کیا کہ یہ جو قارورہ ہے، یہ جو شیشی ہے، بوتل ہے، اس کو قارورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے اس کو قارورہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی قرار پاتا ہے، اس میں پانی کو قرار ملتا ہے، قارورہ قرار سے ہے اور اس میں پانی کو قرار ملتا ہے، اس لیے اس کو قارورہ کہا گیا۔ تو انہوں نے دوسرا سوال اس سے پھر یہ کیا کہ آپ کا جو بطن ہے، آپ کا جو پیٹ ہے، اس میں بھی تو پانی کو قرار حاصل ہوتا ہے، وہاں پہ بھی پانی قرار پاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی قارورہ کہنا چاہیے، بطن نہیں کہنا چاہیے، آپ قارورہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے پاس قارورہ رکھتے ہیں ہر وقت۔ ایک اور سوال کیا اس طرح کہ جرجیر یہ ایک کیڑا ہے، ایک کیڑے کا نام ہے، اس کو جرجیر کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال کیا حنفی نے اصحاب شافعیہ سے، اصحاب امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار سے، کہ جرجیر کو جرجیر کہنے کی وجہ کیا ہے، اس نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ تسمیہ بتا دی کہ جرجیر جو ہے یہ جرجرہ یجرجر، اس کا معنی ہے حرکت کرنا، اور یہ جو کیڑا ہے یہ بھی روئی زمین پر یہ حرکت کرتا رہتا ہے اور رینگتا ہے، اس لیے اس کو جرجیر کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال پھر اس سے یہ کیا کہ آپ کی داڑھی بھی تو حرکت کرتی ہے جب آپ بولتے ہیں، یعنی اگر یہ تعلیل جو ہے یہ علت اس لیے ہو تاکہ اس کو وہ پھر نام دیا جائے جہاں بھی یہ علت پائی جائے، تو آپ کی داڑھی تو بھی حرکت کرتی ہے، تو اس داڑھی کو بھی جرجیر کہنا چاہیے۔ اس پر وہ شافعی حیران ہوا اور خاموش ہوا، اور اس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ قیاس جو ہے وہ لغت میں جاری نہیں ہوتا، اور وہ جو وجہ تسمیہ ذکر کی جاتی ہے وہ اصل میں اس نام کو دوسرے ناموں پر ترجیح دینے کی وجہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ وجہ اور یہ علت جہاں بھی کہیں پائی جائے تو پھر اس کو وہ والا نام دیا جائے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں نیچے یہ عبارت پڑھوں گا، پھر آگے آپ کو مزید بتائیں گے۔ والمجوزون له ہم اکثر اصحاب الشافعی رحمہ اللہ، بتا رہی ہیں لغت کو قیاس کے ذریعے سے ثابت کرنے والے، لغت میں قیاس کے جاری ہونے کو جائز قرار دینے والے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اکثر پیروکار یہ لغت میں قیاس کے جاری ہونے کے قائل ہے۔ فإنہم یعطون اسم الخمر، یہ خمر کا نام دیتے ہیں لکل ما یخامر العقل، ہر اس مشروب کو
جس کے پینے کی وجہ سے عقل پر پردے آ جاتے ہیں اور عقل مستور اور معمور ہو جاتا ہے۔ وقد قال لهم واحد من الحنفیہ، اور ان سے حنفیہ میں سے ایک حنفی عالم نے سوال کیا، لما تسمى القارورۃ قارورۃ، کہ یہ شیشی کو، یہ بوتل کو قارورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا، لأنه يتكرر فيه الماء، اس لیے اس کو قارورہ کہا جاتا ہے کہ قارورہ قرار سے ہے اور اس میں بھی پانی کو قرار ملتا ہے۔ فقال ان بطنك ايضا يتكرر فيه الماء، حنفی عالم نے پھر سوال کیا کہ جیسے اس میں کانی کو قرار ملتا ہے اور اس قرار ملنے کی وجہ سے اس کو قارورہ کہا جاتا ہے، تو یہ والی علت آپ کے پیٹ میں بھی پائی جا رہی ہے اور آپ کے پیٹ میں بھی پانی کو قرار ملتا ہے، لہٰذا اس علت کی وجہ سے جب اس بوتل کو قارورہ کہا جاتا ہے، وہ علت آپ کے پیٹ میں پائی جا رہی ہے، لہٰذا چاہیے کہ آپ کے پیٹ کو بھی قارورہ کہا جائے۔ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى قارورہ، پھر دوسرا سوال کیا شافعیہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب سے، لِمَا يُسَمَّى الْجِرْجِيرُ جرجیراً، کہ جرجیر کو جرجیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، إِنَّهُ يَتَجَرْجَرُ أَن يَتَحَرَّكُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جرجیر اس سے ہے، یتجرجر سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے حرکت کرنا، اور یہ کیڑے کو جرجیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ روئی زمین پر یہ حرکت کرتا ہے اور یہ رینگتا ہے۔ فقال، تو انہوں نے سوال کیا، ان لحیتک ایضا یتحرک، کہ آپ کی داڑھی بھی حرکت کرتی ہے، تو چاہیے کہ آپ کی داڑھی کو بھی جرجیر کہا جائے۔ فینبغی ان تسمى جرجیرا، فتحیر، بتا رہی ہیں وہ حضرات حیران ہوئے، وسکتا، اور خاموش ہوئے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ولا لصحة ظهار الذمي تفريغ على الشرط الثاني، أي لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي كما علله الشافعي رحمه الله، فيقول إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم إذ لم يوجد الشرط الثاني وهو تعدية الحكم بعينه۔ قیاس کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے جو تیسری شرط آپ کو بتا دیا، تو تیسری شرط جو آپ کو بتائی ہے، جو مشتمل ہے 4 شرائط پر، اور ان میں سے پہلی شرط پر آپ کے سامنے تفریق ذکر کر چکے ہیں، اور دوسری شرط پر اب تفریق ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس قیاس کے ذریعے سے اصل سے حکم بعینہ فرع کی طرف متعدی کیا جائے، بعینہ وہ حکم اصل کا جو ہے وہ متعدی ہو فرع کی طرف، کسی قسم کے تبدیلی کے بغیر۔ اس قیاس کے ذریعے سے، قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اور اصل کا جو حکم ہے بعینہ وہی حکم فرع کی طرف متعدی ہوں، کوئی تبدیلی اس میں واقع نہ ہو۔ اس پر ایک تفریق ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمی کا جو زہار ہے، اگر اپنے بیوی سے وہ زہار کے الفاظ استعمال کر لے تو اس کا یہ زہار صحیح ہوتا ہے، اور وہ ذمی کو قیاس کرتے ہیں مسلمان پر، کہ جس طرح مسلمان کا اپنے بیوی کو طلاق دینا صحیح ہے اور اسی وجہ سے اس کا زہار بھی صحیح ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ ذمی کو مسلمان پر قیاس کرتے ہوئے کہ مسلمان کی طرح ذمی کا اپنے بیوی کو طلاق دینا صحیح ہے، تو جس طرح وہاں پہ ان کی طلاق صحیح ہے تو زہار بھی صحیح، تو ذمی کا بھی اپنے بیوی کو طلاق دینا صحیح، تو اس کا زہار بھی صحیح ہوگا۔
یہ جو قیاس ہے حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ قیاس کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہے اس میں جو دوسری شرط ہے وہ دوسری شرط یہاں پہ نہیں پائی جا رہی ہے، اور اصل کا جو حکم ہے وہ جو کہ مسلمان کا جو زہار ہے وہ حکم بغیر ہی اس قیاس کے ذریعے سے فرع ذمی کی طرف متعدی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ مسلمان جب زہار کر لیتا ہے تو اس زہار کی وجہ سے بیوی اس کی حرام ہو جاتی ہے، اور حرمت موقتہ کے ساتھ اس وقت تک حرام ہوتی ہے جب تک وہ کفارہ زہار ادا نہیں کرتا۔ جب کفارہ زہار ادا کر لیتا ہے تو اس کفارہ زہار کے ساتھ وہ جو حرمت ہوتی ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور حلال ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ذمی کو مسلمان پر قیاس کر لیا ہے، اور مسلمان اصل کا وہ جو زہار ہے وہ جو اس قیاس کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں ذمی کی طرف، یہ قیاس اس قیاس کے ساتھ وہ اصل کا جو مسلمان کا جو زہار ہے جو کہ وہ حرمت منتہی بالکفارہ ہے، وہ ہو بہو متعدی نہیں ہوتا ذمی کی طرف، بلکہ ذمی کی طرف کچھ تبدیلی کے ساتھ متعدی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے کہ وہاں پہ تو وہ حرمت منتہی ہو جاتی ہے کفارہ زہار کے ساتھ، لیکن ذمی جو ہے اس میں کفارے کی اہلیت نہیں ہے، اس لیے کہ کفارہ ایک لحاظ سے عبادت ہے، کافر میں عبادت کی اہلیت نہیں ہے، تو ذمی میں عبادت کے یا کفارے کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو حرمت ہوگی وہ پھر منتہی نہیں ہوگی، تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس لیے یہ قیاس اس قیاس کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ حکم اصل کا ہو بہو متعدی نہیں ہو رہا فرع کی طرف، بلکہ تبدیلی کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے۔ اس لیے قیاس کے اس شرط پر مشتمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جو صحیح ہونے کے قائل ہے ان کے ہاں تو پھر اس طرح ہو جائے گی۔ جی مثلاً طلاق ان کے ہاں ہوتی ہے اور طلاق ان کی واقع بھی ہو جاتی ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ وہ زہار کو بھی اسی طرح جس طرح طلاق ان کی واقع ہو جاتی ہے، تو اس طرح پہلے زمانے جاہلیت میں تو اس کے ساتھ یعنی طلاق واقع ہو جاتی تھی زہار کے ساتھ، بعد میں شریعت میں اس میں کچھ وقت کے لیے حرمت اس کے ساتھ ثابت کی ہے۔ بہرحال وہ طلاق کی طرح قرار دیتے ہیں یا طلاق کی غلت کی بنیاد پر قیاس کرتے ہیں اس ذمی کو مسلمان پر، جس طرح اس کی طلاق صحیح ہے اس بنیاد پر زہار، تو یہ ذمی کا جو طلاق وہ صحیح ہے اس بنیاد پر اس کا زہار بھی صحیح ہوگا۔ یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو ذمی ہے یعنی کہ اس کو مسلمانوں کے یہ فقہ کی ترتیب سے یہ چیز ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، وہ خیر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان پر یعنی مطلب لازم لاگو کریں گے وہ احکام ہمارے، لیکن وہ خود ہی اس کا جو زہار ہے اگر وہ اس کو لیتا ہے اپنے اوپر احکام کو لازم کرتے ہوئے اور اس کو پر عمل کرتا ہے، تو اسی کے مطابق اس کا جو زہار ہے وہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا اس لحاظ سے۔
मसलन तलाक़ के सिलसिले में उनकी तलाक़ वाक़ होती है और हमारी तरफ से कोई तो नहीं होता, लेकिन वो ख़ुद ही उसी के मुताबिक अमल करते हैं। अब हमारे इस्लामी अहकाम की रूह से वो अगर अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका वो ज़िहार होगा या नहीं होगा, सही होगा सही नहीं होगा, इस लिहाज से बात हो रही है। इंडिया में लोग भागा करते हैं जी इस तरह मस्जिद में आलिम से बात हुई तो वो कहते थे कि हमारे पास ये हिंदू नहीं जी। मसाइल होते हैं, वो तो हिंदू है, मतलब हमारे पास अपने मसाइल हल करने के लिए वो आते हैं कि दुआ करें ये करें। हाँ, ये भी होता है कि कभी मुसलमानों के हाकिम के पास या काजी के पास आ जाते हैं और मुसलमानों के काजी और हाकिम के पास आकर उस इस्लामी हुक्म के मुताबिक अपना फ़ैसला करवाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा भी हो जाता है उस बुनियाद पर, तो उनका फिर वो सही होगा सही नहीं होगा उस लिहाज से। ये वाली बात समझ आ गई? मैं नीचे पढ़ूँ। वला लिसख़्त ज़िहार ज़िमी, शारिख ने तो आगे ला इसकी तफसीर ज़िक्र की है। वला लिसख़्त ज़िहार ज़िमी ऐ ला यस्तक़ीम तालील लिसख़्त ज़िहार ज़िमी, ज़िम्मी के ज़िहार को सही करार देने के लिए तालील करना और कियास करना इसको मुसलमान पर, ये कियास और ये तालील दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बता रही हैं शारिख तफ़रीक़ुन अला शर्त सानी, ये उन शराइत अर्बआ में से दूसरी शर्त पर तफरीग है कि सही नहीं है ज़िम्मी के ज़िहार के सही होने के लिए ये कियास इसको करना उस मुसलमान पर, जैसे कमा गल्लहु शाफ़िई रहमहुल्लाह, जैसे कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने इसकी तालील की है या इसको कियास किया है मुसलमान पर। फ़यक़ूल, बस इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नहु यसिख़्खु तलाक़ुहु, कि ज़िम्मी की तलाक़ सही है, फ़यसिख़्खु ज़िहारुहु, तो उसका ज़िहार भी दुरुस्त होगा। तलाक़ उसकी वाक़ हो जाती है और सही है, तो इसी तरह अगर वो ज़िहार करेंगे तो ज़िहार भी उसका सही होगा और उसके साथ उसकी वजह से उस पर वो बेबी हराम हो जाएगी। कल मुस्लिम, जैसे कि मुसलमान की तलाक़ सही है तो इसका ज़िहार सही है, तो इस तरह मुसलमान पर वो ज़िम्मी को इज़लम यूजद, ये सही क्यों नहीं है ये कियास है इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का, इज़लम यूजद शर्त सानी, इसलिए कि दूसरी जो शर्त है कियास के सही होने के शराइत में से वो यहाँ पे शर्त नहीं, दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही है। और वो दूसरी शर्त क्या है? वह तादियतुल हुक्म बिग़ैनिही, और वो हुक्म असल का बिग़ैनिही फ़रा की तरफ मुतगद्दी करना और मुंतकिल करना। यहाँ पे असल जो मुसलमान का जो ज़िहार सही है, वो जो हुक्म है असल मुसलमान के ज़िहार का कि उसमें हुर्मत मुंतही पर कफ़ारा के साथ, अगर यहाँ पे ज़िहार ज़िम्मी को सही करार दिया जाए तो फिर वहाँ पे तो कफ़ारे की अहलियत की बुनियाद पर वो हुर्मत मुंतही हो जाएगी। लेकिन इस ज़िम्मी के ज़िहार के सही होने की सूरत में हुर्मत फिर साबित तो हो गई सही होने की बुनियाद पर, आगे मुंतही बिल कफ़ारा नहीं होगी, इसलिए कि उसमें कफ़ारे की अहलियत नहीं है, तो हमेशा हमेशा के लिए हुर्मत साबित हो जाएगी। तो इस कियास के ज़रिए से ये असल से जो हुक्म मुतअद्दी हुआ है फ़रा की तरफ, बहू असल का हुक्म वहाँ पे मुंतकिल या वहाँ पे लागू या वहाँ पे इजहार इसका नहीं किया गया है, बल्कि उसमें तब्दीली है, तगयीर है, चेंज है। और ऐसा कियास क्या नहीं होता? सही नहीं होता, मोतबर नहीं होता, इसलिए ये कियास मोतबर नहीं है। और ज़िम्मी का कियास, ज़िम्मी का ज़िहार सही नहीं होता, उसके साथ हुर्मत साबित नहीं होती हनफिया के मसले के मुताबिक। वाज़ह है। आगे वजह ज़िक्र की है, लिकौनिही लिकौन हाज़ा तग़लील, इस वजह से कि ये जो तग़लील है ये कियास है,
تغییرا للحرمۃ المتناہیۃ بالکفارۃ فی الاصل وهو المسلم الی اطلاقہا فی الفرع عن الغایہ، اس لیے کہ اس تعلیل میں، اس قیاس میں وہ حرمت جو متناہی ہے کفارے کے ذریعے سے اصل مسلمان میں، اس کو تبدیل کیا گیا ہے اس قیاس میں الی اطلاق ہی مطلق حرمت کی طرف، ذمی میں عن الغایہ کفارے سے، یعنی اصل مسلمان میں وہ زہار کے ساتھ جو حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ حرمت وہ متناہی ہوتی ہے، انتہا کو ختم ہو جاتی ہے کفارے کے ساتھ، جبکہ فرع میں جو زہار کے ساتھ ثابت ہونے والی حرمت ہے وہ اس کفارے غایہ سے وہ خالی ہے، اور خالی ہونے کے بنیاد پر پھر یہاں پہ وہ جو حرمت ہے وہ متناہی نہیں ہوگی بلکہ مطلق حرمت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت ہوگی۔ لأن زہار المسلم، مسلمان کا جو زہار ہے، ینتہی بالکفارہ، وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ثابت ہونے والی حرمت ختم ہو جاتی ہے کفارے کے ساتھ۔ وزہار الذمی یکون مؤبدا، ذمی کا جو زہار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر حرمت ہوگی۔ اذ لیس هو اہلا للکفارہ، اس لیے کہ اس میں کفارے کی اہلیت نہیں ہے۔ وہ کفارہ ہی دائرۃ بین العبادۃ والعقوبہ، جو ایک لحاظ سے سزا اور ایک لحاظ سے عبادت ہوتی ہے۔ وقیل هو اہل للتحریر ولكن لیس اہلا للتحریر الذی یخلفہ الصوم۔ بتا رہی ہے کہ کافر میں غلام کے رقبے کے غلام باندی کے آزاد کرنے کی اہلیت تو موجود ہے، ہاں تو یہ تو کفارے کی اہلیت اس میں موجود ہے، لیکن آگے جواب دیا ہے اس کے ضمن میں کہ وہ تحریر یعنی اس تحریر کی اہلیت نہیں رکھتا جس کا نائب کیا بنتا ہے، اگر مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنے کی اہلیت نہ ہو، وہ روزوں کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا، وہ 2 مہینے روزہ رکھنا اس کا نائب ہے، یا اس تحریر کی اہلیت اس میں نہیں ہے جس کا نائب جو ہے روزہ بنتا ہے اور روزہ کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا ہے، اس تحریر کی اہلیت نہیں ہے۔ یعنی نفس تحریر آزاد کرنے کی اہلیت ہے، لیکن اس طرح آزاد کرنے کی اہلیت نہیں ہے جس کا نائب یہ روزہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مقصود اس کفارے کے ذریعے سے بہرحال تطہیر ہوتی ہے، ایک قسم پاکی ہوتی ہے، اور کافر میں وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو پاک جب تک کفر ہے پاک ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے اس میں اس کفارے کی اہلیت نہیں ہے۔ آپ کو یہ اصل میں یہ اشارہ کیا کہ آزاد کرنے کی اہلیت ہے، لیکن وہ والا وہ آزاد کرنا جس کا نائب یہ روزہ بنتا ہے، اس طرح کی آزادی کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس میں بہرحال وہ روزہ جو عبادت والی جہت ہوں اس کی اہلیت اس میں نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے پھر کفارہ نہیں ہوگا اور حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ واضح ہے؟ لیس هو اہلا للکفارۃ التی ہی دائرۃ بین العبادۃ والعقوبہ۔ وقیل، اور ابن ملک یہ ایک شارح ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اہل ہے تحریر کا، لیکن لیس اہلا للتحریر الذی، لیکن اس تحریر کی اہلیت اس میں